نمبر 18، لوگوں کو دین سکھانے کے سبب، دین کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہدایت کی تعلیم کے سبب بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ اچھا فرماتے ہیں، اور بس اوقات یہی عمل نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ و مدینتی دمشق، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بڑے عظیم و شان محدث ہیں۔ یہ وہ محدث تھے، اتنی کثرت سے روتے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی رونے کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ ان کا مجمع اتنا ہوتا تھا، جب یہ درس دیتے تھے ان کے مجمع میں ہزاروں طلبہ ہوتے تھے۔ اس دور کا بادشاہ ایک دفعہ امام یزید بن ہارون کے پاس سے گزرا تھا، تو اس نے جب اتنا بڑا مجمع دیکھا، اس نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ بادشاہ ہے۔ یہ بات مفتاح دار السعادہ میں ابن قیم نے نقل کی ہے۔ اس نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ بادشاہ ہے، لوگ مجھے بادشاہ کہتے ہیں، حقیقت میں یہ بادشاہ ہے۔ تو اللہ نے امام یزید بن ہارون کو عزت بہت دی تھی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، ساری زندگی چونکہ قرآن و سنت کی تعلیم میں، درس حدیث میں گزری، جیسے ان کو قبر میں رکھا گیا، ابن عساکر لکھتے ہیں منکر نکیر آئے۔ اب انہوں نے یہ واقعہ کسی کو خواب میں بتایا تھا۔ امام یزید بن ہارون انتقال کے بعد کسی کو خواب میں آئے تھے، تو جب اس نے پوچھا تھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو امام یزید بن ہارون ان کو یہ واقعہ خواب میں بتایا۔ فرمایا جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر سوال کے لیے آئے، اور امام یزید بن ہارون سے جب پوچھنے لگے یہ سوالات، من ربک من نبیک ما دینک، فرماتے ہیں جب میں اٹھ کر بیٹھا تو میں نے مٹی کو جھاڑا اور میں نے کہا اللہ کے بندو، 60 سال سے لوگوں کو میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اتباع سنت کی دعوت دیتا ہوں، 60 سال ہو گئے، میرے سر اور داڑھی کے بال اسلام میں سفید ہو گئے، تم مجھ سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا منکر نکیر سے میرا یہ بندہ سچ کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے لیے تا حد نگاہ قبر کو کشادہ کر دو، تو کہا تا حد نگاہ میرے لیے قبر کشادہ ہو گئی، اللہ نے کھڑکی کھول کر جنت کی نعمتیں مجھے عطا فرما دی۔ تو ایک عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ دین کی خدمت میں وقت گزر جانا، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اگر کسی کو توفیق دے اس کا وقت قرآن کریم کی خدمت میں، حدیث کی خدمت میں گزر جائے، تو انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اگر ہماری دعوت سے کوئی بے نمازی بن گیا، ہم سے پڑھ کر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کے لائق ہو گیا، کس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، جب تک اس کی زندگی اطاعت پہ گزرے گی اس کے ہر عمل میں ہمارا پورا حصہ ہوگا۔ اس لیے اصل خوشی مال اور دولت کے ملنے پر نہیں، اصل خوشی کسی کے ہدایت ملنے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ایک غیر مسلم لڑکا تھا، حضور کو پتہ چلا آخری وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب پہنچے اسے کلمے کی دعوت دی، اس نے اپنے والد کو دیکھا، والد نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا۔ جب حضور باہر آئے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچا دی، کہ میرے جانے کی وجہ سے میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اور یہ مسلمان ہو گیا، اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس کو جہنم سے بچا دی۔ اس لیے اصل خوشی مال اور دولت کے ملنے پر نہیں، مسلمان کو اصل خوشی کسی کے ہدایت ملنے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ آپ کی وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کہ اگر آپ کی وجہ سے اللہ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ بڑا وزنی عمل ہے، کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی دین سیکھے، دین پر آئے، جب تک وہ عمل کرے گا ہمارے لیے پورا اجر و ثواب ہوگا۔ نمبر 19، رضائے الہی کی خاطر غسل دینا، رضائے الہی کی خاطر مردے کو غسل دینا۔ جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بستان الواعظین، علامہ ابن جوزی نے اس میں ایک واقعہ لکھا۔ کہتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک حمام میں غسل کے لیے گیا،
تو جیسے میں اندر پہنچا تو ایک دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کافی دیر انتظار میں تھا کہ یہ غسل کر کے نکلے تو میں غسل کروں۔ کافی دیر ہو گئی، وہ نہ نکلا، تو میں نے دستک دی تو پھر بھی اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے نہ اس کے غسل کی آواز آ رہی ہے۔ تو مجھے محسوس ہی ہو رہا تھا کہ شاید کہیں اس آدمی کا انتقال ہو گیا یا غشی آ رہی ہے۔ تو کافی دیر ہو گئی، جب نہیں نکلا تو میں نے دروازہ جو ہلکا سا کھولا تو وہ آدمی کہیں غسل کر رہا تھا، غسل کرتے کرتے دیوار سے ٹیک لگایا تھا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا تھا غسل کرتے کرتے۔ اب یہ شخص کہتا ہے جب اس کا یوں انتقال میں نے دیکھا تو اب اس کا کوئی کسی وارث کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے حمام والے سے پوچھا آپ جانتے ہو؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جانتا۔ کسی عزیز و اقارب کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں میں اس کو غسل بھی دیتا ہوں، کفن کا انتظام بھی کرتا ہوں اور اس کی نماز جنازہ ہم پڑھا لیتے ہیں۔ فرمایا میں نے خود اس کو لیا، اٹھایا، لے کر گیا اور میں نے اس کو غسل دیا اور کفن کا انتظام بھی کیا اور نماز جنازہ ادا کی اور میں تدفین میں بھی شریک رہا۔ کہا جب رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا تو ایک شخص تھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس کو آپ نے غسل دیا اور آپ نے تجہیز و تکفین کیے، میں وہی ہوں۔ اور وہ خواب میں کہتے ہیں مجھے دعا دینے لگا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے اور بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو یہ غسل دینے والا چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے کسی عزیز نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پر؟ کہا وہ جو مسافر اجنبی تھا میں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، تجہیز و تکفین میں شریک ہوا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے میری رضا کے لیے کیا، کیونکہ اس کا بدلہ دینے والا تو کوئی نہیں تھا، کوئی عزیز کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں، مسافر تھا، کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے یہ عمل میری رضا کے لیے کیا تھا، ہم نے اسی عمل پر تیری مغفرت کر دی۔ اس لیے کوشش ہو عمل اللہ کے لیے ہو۔ ہمارے ہاں جو بھی عمل ہوتا ہے دنیا کے لیے ہوتا ہے، کسی کے جنازے میں بھی جاتے ہیں تو صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ حاضری لگ جائے۔ آج کسی سے پوچھو نا کدھر جا رہے؟ جی حاضری لگانے۔ یہ نہیں کہ سنت عمل ہے، جا رہا ہوں کہ مجھے ایک قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر تدفین تک شریک رہا تو 2 قیرات کے برابر ثواب۔ اس کی اہمیت نہیں، فرض نماز میں نہیں آئے گا، جنازے میں آئے گا، صرف دکھلاوے کے لیے۔ جنازے کے پاس گرون میں بیٹھا رہے گا، فرض نماز میں شریک نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی رضا کم ہے، مخلوق کی رضا۔ کہتے ہیں اس لیے شریک ہو رہا ہوں لوگ بھی میرے جنازے میں آئیں۔ یہ نیت نہ رکھو، نیت یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، میں اس حق کی وجہ سے جا رہا ہوں، چاہے وہ میرے جنازے میں آئے یا نہ آئے۔ نیت درست ہوگی، آپ کے جنازے میں میرے جنازے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ موجود ہوں گے۔ اس لیے ایک عمل میں نے عرض کیا جو انسان کے حسن خاتمے کا نجات کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے رضائے الہی کی خاطر، یعنی مردے کو غسل دینا، کفن دینا، تجہیز و تکفین میں شریک ہونا۔ نمبر 20، خوف خدا کے سبب۔ ایک عمل جو انسان کے حسن خاتمے کا نجات کا سبب بنتا ہے وہ ہے اللہ کا خوف۔ عربی کی ایک کتاب ہے المستطرف فی کل فن مستظرف، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا جو مشہور تھا دینار العیار کے نام سے۔ اس کی ابتدائی زندگی فسق و فجور میں گزری، گناہوں میں گزری۔ ماں تو اس سے کہتی تھی، نوجوان تھا، شباب تھا، تو ماں نصیحت کرتی، اتنا اثر نہ ہوتا، زندگی گناہوں میں گزرتی رہی۔ ایک دن یہ دینار العیار کہتا ہے میں قبرستان سے گزرا، تو میں گزرتے ہوئے جا رہا تھا، اچانک میں نے باہر دیکھا ایک کھوپڑی، یعنی جس کسی کی تدفین ہو رہی تھی تو قبر میں وہ ہڈیاں باہر نکالی گئیں، جیسے اکثر ہوتا ہے گورکھن ہڈیاں نکال کے ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں، دوسرے کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں۔ تو کسی نے اسی طرح قبر کھودی تھی اور اس میں جو ہڈیاں تھیں تو دماغ کی جو ہڈی تھی وہ کسی نے باہر رکھ دی تھی ایک طرف۔ تو یہ کہہ رہے میں آ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میری نظر آگے تھی، تو میرا جو پاؤں اس ہڈی کے ساتھ لگا تو ایک دم وہ جو ہڈی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، بہت برادہ سا بن گیا، بہت پرانی تھی، تو پاؤں جیسے لگا تو وہ بالکل برادہ سا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو لیا ہاتھ میں رکھا تو برادہ تھا، تو میں نے کہا دیکھو یہ ہماری طرح انسان تھا، اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ یہ بالکل مٹی ہو چکا ہے۔
تو کہتے ہیں یہ بات میرے دل پہ لگ گئی کہ یہاں تو میں نے بھی آنا ہے، ایک وقت ہے ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے کہ یہ ہمارے جسم نے مٹی ہو جانا ہے۔ بس یہی بات دل و دماغ پہ نقش کر گئی۔ واپس آئے، غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، توبہ کی کہ اللہ آئندہ زندگی میں اطاعت میں گزاروں گا۔ اس کے بعد یہ دینار راتوں کو اٹھتا تھا، آخری پہر اللہ کے سامنے روتے روتے گزارتا تھا۔ اتنا روتا تھا کہ ماں کو ترس آ جاتا تھا، تو ماں کہتی بیٹا بس کرو، فرمایا نہیں اماں جان، بہت سی راتیں اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہیں، اب چند راتیں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ عبادت کی توفیق دے دے اور اچھا خاتمہ میرا کر دے۔ اس طرح یہ چند راتیں روتے روتے گزار دی۔ ایک دفعہ اسی طرح رات کو روتے روتے انتقال ہو گیا۔ انتقال کے چند دن کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا آپ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی اور مجھے جنت میں بلند و بالا مقامات عطا فرمائے۔ فرمایا کس عمل کے سبب؟ کہا وہ جو میں اللہ کے سامنے روتا تھا، خوف خدا میں رویا اور میں نے توبہ کی، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، تم میری والدہ کو بھی جا کر تسلی دو، وہ میرے پیچھے پریشان رہتی ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ آگے کیا ہوا ہوگا، تسلی دو، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو گویا ایک عمل بنا اللہ کے خوف سے رونا، خوف خدا۔ اس لیے کوشش ہو یہ عمل بھی ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ نمبر 21، شعائر اللہ کے احترام کے سبب کبھی انسان کی نجات اور مغفرت کا سبب اور حسن خاتمے کا سبب وہ بنتا ہے شعائر اللہ کا ادب اور احترام کرنا۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں ایک واقعہ ہے۔ ایک مجوسی شخص تھا جو مسلمانوں کی آبادی میں رہتا تھا، لیکن تھا غیر مسلم تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ مسلمانوں کا بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا آ رہا ہے اور اس مہینے میں تم مسلمانوں کے سامنے کھانا پینا نہیں، مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو اس نے منع کیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اب بیٹا اگرچہ غیر مسلم تھا، لیکن یہ باپ رمضان کے احترام کی وجہ سے اپنے بیٹے کو منع کرتا تھا، کھانا پینے گھر میں کھانا، مسلمانوں کے سامنے بازار میں ان کے معاشرت میں ان کے سامنے نہیں کھانا، ان کو تکلیف نہ ہو۔ ایک دن وہ بیٹا سب کے سامنے کھا رہا تھا، باپ نے دیکھا، ہاتھ سے پکڑا، گھر لے کر آیا، غصہ کیا، مارا، میں نے تجھے منع کیا ہے گھر میں کھانا، تو مسلمانوں کے سامنے کھا رہا ہے، ان کے مقدس مہینے کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے اس مجوسی غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں، پوچھا بھائی تو غیر مسلم تھا، تجھے مقام مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ اس نے کہا جو میں نے اپنے بیٹے کو غصہ کیا تھا، مارا تھا کہ تم رمضان کا احترام کرو، اللہ نے اس عمل کی بدولت مجھے موت سے چند دن پہلے ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور پھر ایمان پر میرا خاتمہ ہو گیا اور اسی عمل کے سبب اللہ نے میری نجات کر دی۔ تو دیکھیں مغفرت ہوئی شاعر اللہ کے احترام پر۔ آج کتنے مسلمان ہیں کھلے عام کھا رہے ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کسی کے منہ میں گٹکا ہے، کسی کے منہ میں پان ہے، کسی کے منہ میں چھالیا ہے، یعنی حیا ہی نہیں رہی، وہ ایمان اور تقوی ہی باقی نہیں رہا۔ حالانکہ ابھی رمضان گزرا، موسم بھی کتنا بہترین تھا، اس کے باوجود بھی کتنے ایسے ہیں جنہیں توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ اعمال کی، عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ ایک عمل ہے شاعر اللہ کا احترام۔ تو شاعر اللہ میں قرآن کریم شامل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ رب العزت، بیت اللہ، یہ شاعر اللہ میں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے تھے کتاب اللہ، رسول اللہ اور بیت اللہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اس لیے ان کا ادب اور احترام زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 22، قرآن کریم کی عقیدت اور محبت کے سبب بسا اوقات انسان کی نجات کا، حسن خاتمے کا جو سبب بنتا ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ اس کی عقیدت اور محبت ہے۔ ایک کتاب ہے فضائل حفاظ القرآن، اس میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا وہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا تھا،
اس کی زبان پہ لکنت تھی، اٹکتا تھا، بڑی کوشش کرتا تھا قرآن پڑھ لے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی محبت تھی، وہ قرآن کریم اٹھاتا اور سطروں پہ انگلی پھیرتا تھا، فرماتا تھا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، لیکن میں پڑھ نہیں سکتا۔ انگلی پھیرتا، ہر دن قرآن چومتا، سینے سے لگاتا، چہرے سے لگاتا، عقیدت اور محبت کے ساتھ قرآن کریم کے اوراق کو دیکھتا رہتا، محبت سے انگلی پھیرتا، انگلی کو چومتا تھا۔ انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، فرمایا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ نے اسی عمل پر مغفرت کر دی۔ حالانکہ تلاوت نہیں کر سکتا تھا لیکن قرآن سے محبت تھی، عقیدت تھی، تعلق تھا، اللہ نے اس تعلق پر نجات فرما دی۔ اس لیے کوشش ہو قرآن کریم سے محبت بھی ہو، تعظیم بھی ہو، اور اللہ نے اگر پڑھنے کی توفیق دی ہے کوشش ہو دن میں کم از کم 1 سپارہ قرآن کی تلاوت ہو۔ قرآن کریم کا ہم میں سے ہر ایک مسلمان پر حق ہے کہ دن میں کم از کم انسان 1 سپارہ پڑھے تاکہ ہر مہینے ہمارا قرآن کریم ایک مکمل ہو جائے۔ نمبر 23واں عمل ہے آل رسول کی خدمت کرنا۔ آل رسول کی سید خاندان کی خدمت کے سبب اللہ تعالیٰ اچھی موت عطا فرما دیتا ہے، اور بسا اوقات یہ عمل نجات کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں یہ عربی کی 3 کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں، اور علامہ ابن جوزی نے البر والصلہ، ان تینوں کتابوں میں ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک سید خاندان کی خاتون تھی اور اس کی بچیاں تھیں، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ بیوہ ہو گئی، بچیاں تھیں، کوئی کمانے والا گھر میں موجود نہیں تھا، تو اب انہیں سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی، حالات گھر کے تنگ دستی کے حالات تھے، تو یہ سفر کر کے ایک دوسرے شہر میں آئیں۔ جب وہاں پہنچی تو ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، مسافر تھی۔ اب یہ بیوہ عورت ہے، اس کے ساتھ اس کی بچیاں بھی موجود ہیں، رات کا اندھیرا چھا گیا، سردی بہت زیادہ تھی، تو اب یہ سوچنے لگی ہم لوگ کہاں ٹھہریں، ہمیں تو کوئی نہیں جانتا، کسی سے تعارف نہیں ہے۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک وہ سامنے فلاں جگہ مسلمانوں کی مجلس ہے، ایک بڑا آدمی ہے، مالدار ہے، رئیس ہے، اس وقت اس کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے پاس دنیا دولت بہت ہے، اس سے کہو تو وہ تمہیں کوئی جگہ بھی دے دے گا، ہو سکتا ہے تعاون بھی کر دے۔ اسی طرح فلاں جگہ پر ایک مجوسی ہے، غیر مسلم ہے لیکن اس کے پاس دنیا دولت ہے، وسعت ہے، یا اس سے کہو ہو سکتا ہے وہ تعاون کر دے۔ اب یہ بیوہ خاتون اپنی بچیوں کے ساتھ ہے، تو بچیوں کو ایک جگہ کچی مسجد تھی وہاں بٹھا دیا کہ ساتھ لے جانا مناسب نہیں۔ تو پہلے مسلمان جہاں تھا اس کے ساتھ بہت سے لوگ دوست احباب تھے، اس نے اس مسلمان سے کہا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مسلمان تنہائی میں تھوڑا سا الگ ہوا، اس بیوہ عورت نے کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے اور میری بچیاں میرے ساتھ ہیں، میں نے فلاں مسجد میں ان کو فی الحال ٹھہرایا ہوا ہے اور سردی بہت زیادہ ہے، نہ ہمارے پاس رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ ہمارے پاس کھانا پینا ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ہمیں ٹھہرنے کی کچھ جگہ بھی دے دو اور کچھ ہمارے لیے کھانے کا اکرام بھی کر دو کہ میں سید خاندان میں سے ہوں، آل رسول میں سے ہوں۔ تو اس نے آگے سے کہا تو آل رسول میں سے اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے تو آل رسول میں سے؟ اس کی دلیل پیش کر کہ تو ہر ایک کہتا ہے میں آل رسول میں سے ہوں، سید ہوں، تو کوئی تعاون نہیں کیا اور اس بیوہ کو ٹھکرا دیا۔ اب یہ بیوہ کہتی ہے میں مایوس ہو گئی کہ اب کہاں جاؤں۔ پھر وہ ایک جگہ مجلس لگی تھی اسی مجوسی کی، یہ غیر مسلم تھا تو یہ وہاں سے گزری، ان سے کہا آپ سے بات کرنی ہے، اکیلے میں بات کی کہ میں سید خاندان سے ہوں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچیاں میری چھوٹی ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، سردی کا موسم ہے، میری بچیاں مسجد میں ہیں، اگر آپ ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دے دیں اور کچھ کھانے کی ترتیب ہو جائے، میری بچیوں نے کھایا کچھ نہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو کہا ٹھیک ہے، فوراً ہی اپنے خادم سے کہا جلدی سے ان کو گھر لے کر جاؤ اور گھر والی سے کہو اور میری بیٹیوں سے مہمان آئے ہیں ان کو خوب اکرام کرو، اچھے سے اچھا کھانا بناؤ، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، جتنی دیر میں بھی آ رہا ہوں۔ اب وہ جو ان کا نوکر تھا خادم، وہ اس بیوہ کو، ان کی بچیوں کو اس مجوسی غیر مسلم کے گھر لے کر گیا، تو غیر مسلم کی بیوی بھی بڑی خوش ہو گئی، مہمان آئے ہیں
تو وہ الگ سے جگہ ان کو دی، ان کے سونے کا انتظام، بہترین کھانا پینا، اچھا سب ان کو وافر مقدار میں دیا۔ اتنے میں وہ مجوسی غیر مسلم بھی آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گیا کہ چلو یہ مہمان ہیں، ان کا اچھا اکرام ہو گیا۔ اب یہ جو مسلمان تھا یہ کہتا ہے جب رات ہوئی میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھتا ہوں قیامت قائم ہو چکی ہے اور نفسی نفسی کا عالم ہے، اور ایک طرف میں دیکھتا ہوں ایک خوبصورت محل ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے سبز رنگ کا ہے، اس میں ایک اینٹ یاقوت کی، ایک زمرد کی ہے، اور اس کا گارا مشک اور عنبر کا ہے، خوبصورت محل ہے، اور قریب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ یہ مسلمان وہاں جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ محل ایک مسلمان موحد کا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ مسلمان موحد تو میں بھی ہوں، میرا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے مسلمان ہونے پر دلیل پیش کرو۔ تو مسلمان ہے، اپنے اسلام پر دلیل پیش کر۔ تیرے پاس بیوہ خاتون آئی اور تو نے اس سے کہا تھا اپنے سید ہونے پر دلیل پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر دلیل پیش کر۔ اب بات تو سمجھ گیا، غلطی تو میری تھی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تو اپنے سید ہونے پر دلیل پیش کر۔ فوراً ہی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی اور اسی وقت نکلا۔ اب ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے وہ بیوہ عورت کہاں ہے، اس کی وہ بچیاں کہاں ہیں کہ میں ان تک پہنچوں اور میں جا کر ان کو اپنے گھر لے کر آؤں۔ لوگوں سے پوچھتا رہا، پتہ چلا وہ فلاں مجوسی کے گھر ہیں۔ اب یہ وہاں گیا، مجوسی کے گھر نے دستک دی تو ان کی طرف سے دروازہ نہ کھلا۔ صبح ہوئی، پھر ملاقات ہوئی تو اس نے مجوسی سے کہا وہ جو مہمان آپ کے ہاں ہیں، بیوہ عورت بچیاں، آپ ایسا کریں میرے حوالے کریں، میں ان کو لے کے جاؤں گا، میں ان کی خدمت کروں گا، آپ ان کو میرے حوالے کر دیں، وہ ویسے بھی مسلمان ہیں، آپ غیر مسلم ہو تو وہ مہمان میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا نہیں وہ تو میں نہیں حوالے کرتا ہوں، ان مہمانوں کی برکتیں تو میں نے دیکھ لی ہیں۔ تو جیسے یہ خواب دیکھ رہا تھا اسی وقت وہ مجوسی بھی خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا جب تو نے خواب دیکھا تھا، خواب میں تو نے دیکھا خوبصورت محل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں، حضور نے جب تجھ سے کہا تھا کہ یہ محل تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام پر دلیل پیش کر، تو حضور نے یہ محل میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے رکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا، جملہ تھا القصر لک ولأہل دارک وانت واہل دارک من اہل الجنہ، یہ محل تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے، اور تمہارے سب اہل جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو اس نے کہا جس وقت تو خواب دیکھ رہا تھا میں بھی خواب دیکھ رہا تھا اور حضور نے یہ محل مجھے عطا کیے۔ کہا جس وقت اس خاتون کو ہم گھر لائے تھے، بچیوں کو ہم نے انہیں کھانا کھلایا، ہمارے گھر میں نورانیت ہو گئی تھی، اسی وقت ہم نے اسلام قبول کر دیا تھا، تو میں بھی مسلمان ہو گیا تھا، میری بیوی بھی، میری بچیاں بھی، اور اسی رات ہم نے یہ خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی اور حضور نے فرمایا یہ محل تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے انہیں ایمان اور ہدایت کی توفیق دے دی۔ تو دیکھیں سبب کیا بنا، سبب بنا آل رسول کی خدمت کرنا، اس خدمت کے سبب اللہ نے انہیں ہدایت عطا کی۔ تو میں نے ایک سبب عرض کیا، 23واں انسان کے حسن خاتمے کا، اعمال کی قبولیت کا وہ سبب ہے سید خاندان کے ساتھ، اور اس قبیلے سے کوئی منسلک ہو ان سے محبت کرنا، آل رسول سے محبت کرنا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، ان سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ 24واں عمل جس کی وجہ سے انسان کا حسن خاتمہ ہوتا ہے اور مغفرت اور نجات ہو جاتی ہے وہ ہے نماز، روزہ اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس میں یہ واقعہ ہے۔ ایک شخص کے انتقال کا وقت تھا
تو اس شخص نے یہ واقعہ آنے والے کو خواب میں بتایا تھا۔ تو جب اس نے پوچھا تھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس نے فرمایا تھا اللہ نے میری مغفرت کی اور اللہ نے مجھے بہترین موت عطا فرمائی۔ تو اس وقت اس نے اپنا خواب سنایا تھا، اس نے کہا تھا جس وقت میری موت کا وقت قریب تھا تو ملک الموت موت کا فرشتہ آیا، جب قریب آیا تو میرے سر کو سونگھنے لگا اور کہا اس سے خوشبو آ رہی ہے قرآن کریم کی، کہ قرآن کریم دماغ میں محفوظ ہے، قرآن کی خوشبو ہے۔ کہا جب وہ میرے سینے کے قریب آیا اس کو محسوس ہو رہی تھی ایک مہک، کہا اس کے سینے سے روزوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ کہا جب وہ میرے قدموں کے قریب آیا، کہا یہ قدم وہ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، اس لیے ان قدموں میں ورم ہے۔ فرمایا اللہ کو یہی 3 باتیں میری پسند تھیں، میری زندگی میں روزہ تھا، راتوں کا قیام تھا، قرآن کی تلاوت تھی، اللہ نے اسی عمل پر میری مغفرت فرما دی۔